بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راگ رنگ کی ایک رات پیش خدمت ہے ایک مضمون جس کا انتخاب کیا ہے مضامین موسیقی سے۔ یہ شاہد احمد دہلوی صاحب کے وہ مضامین ہیں جو حال ہی میں شائع ہوئے، جس کی ترتیب و تدوین جناب عقیل عباس جعفری صاحب نے کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ راگ رنگ کی ایک رات۔ دہلی میں یوں تو بے شمار موسیقار تھے، مگر گانے والوں میں مظفر خان، چاند خان اور رمضان خان، سارنگی نوازوں میں ممن خان اور بندو خان، ستار بجانے والوں میں برکت اللہ خان، تال کے سازندوں میں اللہ دیے خان پکھاوی اور نتھو خان طبلہ نواز پورے ہندوستان میں منفرد سمجھے جاتے تھے۔ ان سب فنکاروں کا تعلق دیسی ریاستوں سے تھا، کیونکہ دلی کی بادشاہی ختم ہو جانے کے بعد فرنگیوں نے اہل ہنر کی قدر نہ کی۔ روزی کے مارے سارے فنکاروں کو ریاستوں ہی میں آسرا ملا۔ شاہی زمانے میں ان کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں جو 1857 کے ہنگامے میں تلپٹ ہو گئیں۔ یہ تو اب آخر کے فنکار ناقدری کی وجہ سے گرتے گرتے اتنے پست ہو گئے تھے کہ ان میں سے اکثر کو نان و شبینہ بھی میسر نہ ہوتی تھی، ورنہ محمد شاہ بادشاہ دہلی کے زمانے میں نعمت خان سردارن کی ایک کیفیت تھی کہ وہ سوائے بادشاہ کے کسی اور کے ہاں گانے نہیں جاتا تھا۔ خود اس کے گھر میں روزانہ محفل ہوتی تھی، بلکہ موسیقی کا دربار سجتا تھا۔ دربار اکبر کے رتن میاں تان سین نے تو وہ عروج پایا کہ ان کا نام ضرب المثل بن گیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے درباری گائک تان رس خان کو گاؤں گراؤں انعام میں ملے ہوئے تھے۔ دلی میں چتلی قبر سے آگے دائیں ہاتھ کو گلی تان رس خان اب بھی موجود ہے، جس میں تان رس خان کی عظیم الشان حویلی آج بھی اپنی عظمت و رفتہ پر کھڑی آنسو بہا رہی ہے۔ 1947 کے وسط میں جب چھرے گھونپے جا رہے تھے اور شام کے 6 بجے سے صبح کے 6 بجے تک کا کرفیو لگ رہا تھا، دلی کے 2-4 منچلوں کو سوجی کہ ایک ایسا جلسہ تان رس خان کی حویلی میں ہو جائے جہاں تمام اہل کمال اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر شریک ہوں۔ دلی کے ایک رئیس زادے تھے جنہوں نے اس فن میں اتنا درک حاصل کر لیا کہ تمام کام کرنے والوں نے انہیں گنی مان لیا تھا۔ خوش اخلاق آدمی تھے، اس لیے ان کی ڈھیوڑی گانے بجانے والوں کا مرکز بن گئی تھی۔ انہی کی کوششوں سے لوگوں میں اختلافات کچھ دور ہو گئے اور ان میں یکجہتی پیدا ہو گئی تھی۔ یا تو ایک کو کھایا جا رہا تھا، یا یہ صورت ہو گئی کہ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگے تھے۔ انہی رئیس زادے کی یہ تجویز تھی اور یہی صاحب سب کو نیوتا دیتے پھرے، اور ایک شام کوئی 200 نامی گرامی گائک بجائک 6 بجے سے پہلے تان رس خان کی حویلی میں جمع ہو گئے۔ صدر دالان میں دری چاندنی کا فرش لگا ہوا تھا۔ 2-4 بڑے بوڑھے مہمانوں کی پذیرائی کر کے انہیں حسب مراتب بہلاتے گئے۔ پس دالان اور پیش دالان دونوں بھر گئے۔ صحن میں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ پخت و پس کے نگران استاد عمری رکابدار تھے جو دور دور براتوں میں کھانا پکانے کے لیے بلائے جاتے تھے۔ یہ دلی کے اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی خدمات مفت پیش کی تھی۔ 6 بجے کے بعد نہ تو کوئی اندر آ سکتا تھا، نہ ہی اندر سے باہر کوئی جا سکتا تھا، لہذا دروازے بند کر دیے گئے۔ جلسہ شروع ہو گیا۔ پان، سگریٹ، حقہ اور برف کے پانی سے تواضع ہوتی رہی۔ بھائی چارے کا وہ زور تھا کہ کوئی شخص دوسرے کو بھائی کا سابقہ یا لاحقہ لگائے بغیر مخاطب نہ کرتا تھا۔ اس جلسے کا تفصیلی بیان باعث طوالت ہوگا، اس لیے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ کھانے سے پہلے سازوں کا پروگرام ہوا۔ ہونہار نوجوانوں نے اپنے اپنے گھروں کا باج طبلے پر سنایا۔ کسی نے قاعدہ کھولا، کسی نے ریلا پھینکا، کسی نے گت اور پرن سنائے،
کسی نے پتلی اور چوپلی کا حساب پیش کیا۔ اس کے بعد طے ہوا کہ کھانے سے فارغ ہو لیا جائے۔ دونوں دلانوں میں دسترخوان بچھ گئے، دورہ کھانا چنا گیا، زردہ، بریانی، قورمہ اور شیرمال سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد آخر میں استادوں کی باری آئی۔ تبرکن انہوں نے بھی علم سینا کا مظاہرہ کیا۔ محفل میں کوڑ ایک بھی نہیں تھا، اس لیے سب کو خوب اور با موقع داد ملی۔ آخر میں استاد گامی خان جوڑے لے کر بیٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حاضرین 3 گھنٹے تک طبلہ سن کے اکتا چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے باج کے ساتھ اس کا بیان شروع کیا۔ استاد گامی خان کا رشتہ کئی پشت اوپر استاد مکھو خان سے جا ملتا تھا۔ یہ مکھو خان وہ تھے جو خواجہ میر درد کی ماہانہ محفلوں میں پکھاوج اور طبلہ بجایا کرتے تھے۔ لال قلعے کے اکثر شہزادے ان کے شاگرد تھے۔ استاد گامی خان نے دلی کا خاص باج سنایا جسے ڈبیا کا باج کہتے ہیں۔ پورب اور اجراڑ کے باج سے اس کا فرق بتایا۔ پھر اپنے پرکھوں کی گتیں سنائیں۔ جب مکھو خان کا طبلہ سنانے پر آئے تو ان سے منسوب ایک عجیب و غریب واقعہ بھی سنایا۔ دادا مکھو شہزادوں کو تعلیم دینے لال قلعے روزانہ بعد مغرب جایا کرتے تھے۔ ایک دن صاحب عالم کی ڈیوڑی پر پہنچے تو دربار نے کہا کہ استاد توقف فرمائیے، صاحب عالم اپنے اگن کی چہکار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اطلاع کیے دیتا ہوں۔ دادا جی مونڈے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد طلبی ہوئی۔ صاحب عالم دالان میں فروکش تھے۔ دادا جی ساتھ سلام کرتے آگے بڑھے۔ اگن کا پنجرا دالان کے بیچ کی محراب پر لٹکا ہوا تھا۔ نگاہ روبرو ہونے کی وجہ سے دادا جی نے دیکھا نہیں۔ آدمی تھے اونچے پورے قد کے۔ دالان میں جو داخل ہوئے تو شامت اعمال ان کا سر اگن کے پنجرے سے ٹکرا گیا۔ لو میاں، اگن نے بولنا بند کر دیا۔ صاحب عالم کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ دادا جی کے ہوش اڑ گئے۔ ہاتھ جوڑ کر بولے، خطا معاف، خانہ زاد نے دیکھا نہیں۔ صاحب عالم نے برہمی سے کہا، استاد تمہاری ٹکر سے جانور بھڑک کر خاموش ہو گیا، اب یہ نہیں بولے گا۔ دادا جی نے عرض کیا، حضور کے اقبال سے بولے گا، مگر اگن نے چپ سادھ لی۔ صاحب عالم نے کہا، استاد اگر اگن نہ بولا تو آج تمہاری خیر نہیں۔ دادا جی کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ خبر نہیں صاحب عالم ناراضگی میں کیا کر گزرے۔ ہوش و حواس قائم کر کے بولے، حضور کے اقبال سے ضرور بولے گا۔ یہ کہہ کر سامنے طبلے کی جوڑی اٹھائی اور محراب میں پنجرے کے نیچے بیٹھ کر ایک گت بجانی شروع کر دی۔ اللہ کی شان، چند منٹ کے بعد اگن نے چہکنا شروع کر دیا۔ جو گت کی لے بڑھتی جاتی تھی، اگن کی چہکار تیز ہوتی جاتی تھی۔ صاحب عالم کی باچھیں کھل گئیں اور بولے، سبحان اللہ استاد، آج جیسا طبلہ ہم نے سنا نہ کسی نے سنا ہوگا، نہ کوئی سنے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی ایسا طبلہ نہ سننے پائے۔ یہ کہہ کر آواز دی، ارے کوئی ہے؟ خدام دوڑ پڑے۔ فرمایا، استاد کے ہاتھ کچل دو۔ حکم کی دیر تھی کہ دادا جی کے ہاتھ کچل کر بھرتا کر دیے گئے۔ دادا جی قلعے سے افتاؤ خیزہ اپنے گھر آئے، کس سے داد و فریاد کرتے، زبردست مارے اور رونے نہ دے۔ اسی عالم بیچارگی میں ڈولی میں پڑھ کر اپنے پیر و مرشد داتا ملن شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کیفیت سنی اور حال دیکھا تو ان کی آنکھوں سے جلال ٹپکنے لگا۔ اسی حالت جذب میں دادا جی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بولے، جا تو اچھا ہو جائے گا۔ ان کی دعا اور اللہ کے فضل سے دادا جی کے ہاتھ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو گئے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد استاد گامی خان نے کہا کہ میرے بزرگوں سے یہ گت سینہ بسینہ مجھ تک پہنچی ہے، آج یہاں سبھی موجود ہیں، وہ گت سناتا ہوں۔
یہ کہہ کر استاد نے گت شروع کی، پہلے آہستہ پھر رفتہ رفتہ لے بڑھتی گئی اور سچ مچ یہ معلوم ہونے لگا جیسے چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ سب نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک یہ وہی گت ہو سکتی ہے۔ رئیس دادا نے کہا بے جان بولتا ہے مسیحا کے ہاتھ میں۔ طوالت کے خیال سے اس جلسے کی تفصیل کو چھوڑتا ہوں، صرف ایک واقعہ ایسا ہے جس کا بیان خالص دلچسپی نہ ہوگا۔ استاد بندو خان سارنگی نواز بھی یکتائے روزگار ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے بانس کی ایک ایسی سارنگی بنائی تھی، یہ سارنگی جتنی چھوٹی تھی اتنی ہی اس کی آواز بڑی تھی۔ تار اور تربے ملا کر استاد بولے آج میں بھی آپ حضرات کو ایک عجوبہ سناؤں گا۔ سب متوجہ ہو گئے۔ آپ لوگوں نے دیپک راگ کا نام تو بہت سنا ہوگا مگر کسی کو گاتے بجاتے نہیں سنا ہوگا۔ میں آج آپ کو دیپک راگ سناؤں گا۔ استاد چاند خان جو موسیقی کے عالم بھی ہیں اور استاد بندو خان کے ماموزاد بھائی اور خلیفہ بھی تڑپ کر بول اٹھے نہیں بھائی صاحب، دیپک نہ بجائیے، کچھ اور بجا لیجئے۔ بندو خان نے مسکرا کر کہا چاند خان ڈرو مت، دیپک سے آگ نہیں لگے گی۔ چاند خان صاحب نے کہا بھائی سنتے تو یہی چلے آئے ہیں کہ دیپک سے بجھے ہوئے چراغ جل اٹھتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے۔ یہ آگ لگ جانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، اس لیے یہ راگ متروک ہو چکا ہے۔ ہم اگر دیپک کی اس روایت کو نہ بھی مانیں تب بھی یہ تو مانتے ہیں کہ دیپک منحوس راگ ہے، اس کے گانے بجانے سے ضرور کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ بندو خان صاحب نے کہا چاند خان تم تو پنڈت ہو، کتابیں پڑھ پڑھ کر عجیب عجیب باتیں سناتے ہو۔ دو بڑے استادوں میں اختلاف کو بڑھتے دیکھ کر رئیس زادے نے کہا آپ دونوں حضرات صحیح فرما رہے ہیں مگر ہمارے اعمال و افعال اس درجہ غلط ہو گئے ہیں کہ دعا میں بھی اثر نہیں رہا۔ دراصل دیپک شام کا ایک راگ ہے جو چراغ جلے گایا بجایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام دیپک یا چراغ رکھا گیا ہے۔ دیپک سے چراغ نہیں جلتے بلکہ چراغ جلتے ہی تو دیپک گایا بجایا جاتا ہے۔ اب رہ گیا سعد و نحس کا مسئلہ تو بعض وہمی باتیں بھی سچی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر سمجھ میں آ گئی مگر چاند خان صاحب دیپک کو منحوسی بتاتے رہے۔ بندو خان صاحب نے کہا اچھا سن لو تو آئندہ نہیں بجائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دیپک شروع کر دیا۔ راگ میں کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، سیدھا سادہ راگ تھا۔ خان صاحب نے خوب جی لگا کر بجایا مگر جب تک بجاتے رہے خواہ مخواہ طبیعت مقدر رہی، شاید وہم اپنا کام کر گیا۔ انہوں نے اپنی سارنگی رکھی کہ صبح کی اذانیں ہونے لگیں، دلوں کا تقدر دور ہوا۔ مؤذن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے۔ اذانیں ختم ہوئیں تو پھر سب ہنسنے بولنے لگے۔ چائے کا آخری دور چلا، سب کے زبان پر یہی تھا کہ ایسا جلسہ دلی میں حاضرین کے ہوش میں نہیں ہوا۔ 6 بجے جب کرفیو ختم ہوا تو صحبت شب برخاست ہوئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو سدھارے۔ دلی میں فسادات بڑھتے ہی چلے گئے۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں دلی میں آگ لگنی شروع ہوئی۔ مسلمان مارے جا رہے تھے، ان کے گھر لٹ رہے تھے۔ کرول باغ ختم ہوا، سبزی منڈی ختم ہوئی، پہاڑ گنج ختم ہوا، آدھا شہر جل چکا تھا۔ شہر کی کئی لاکھ مسلمان پرانے قلعے اور ہمایوں کے مقبرے میں جا پڑے تھے۔ پرانی دلی میں بھیروں ناچ رہا تھا۔ ہم سب بھی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئے۔ بندو خان صاحب بھی لاہور پہنچے، 1 سال کے بعد کراچی آ گئے۔ انہیں کوئی جگہ رہنے کی یہاں ڈھنگ نہ ملی، ہار کر لالو کھیت کے ویرانے میں پڑ رہے۔ نہایت اسرت و تنگ دستی میں آخری عمر بسر کی۔ چاند خان صاحب دلی ہی میں رہ گئے اور بفضلہ ہی اب بھی وہی ہیں۔ سال ہاں سال بعد ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں دلی کا وہ آخری جلسہ یاد دلایا۔ خان صاحب فقیر منش اور رقیق القلب آدمی ہیں، آپ دیدہ ہو گئے۔ بولے
بھائی صاحب آپ نے دیکھ لی دیپک کی نحوست، دلی کو لوکا لگ گیا ہے۔ ہم دلی ہی میں ہیں مگر ہمارے دلوں میں فراق کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ آنسو سے بھی نہیں بجھتی۔ ایک ایک کو آنکھیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں پر نظریں مایوس پلٹتی ہیں۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کیا واقعی 1947 میں جو دلی بھسم ہو گئی تو بقول چاند خان صاحب راگ کی آگ میں جلی تھی، یا یہ محض ایک سوء اتفاق تھا؟ دلی کی قسمت ہی میں لکھا ہے کہ جلتی بلتی رہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو آپ سن رہے تھے شاہد احمد دہلوی صاحب کا ایک مضمون راگ رنگ کی ایک رات، جو مضامین موسیقی میں شامل ہے، جو حال ہی میں ورثہ پبلیکیشن نے شائع کی، جس کی ترتیب و تدوین جناب عقیل عباس جعفری صاحب نے کی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔